انسان بڑی لمبی امید لا کے بیٹھا ہے کہ میں اتنے رہنا ہے، شاید اس دنیا دے اندر ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کسی بھی نہیں رہنا۔ اگر ہمیشہ کسی کا نہ رہنا ہے تو خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے، یہی ابد تو ہے، ابتدا تو ہے، جدو ابتدا بھی نہیں، انتہا تک، کل قیامت تک، جدو تک دنیا ہے، دنیا دا نظام ختم ہو جانا ہے، کل قیامت تک بھی او دا نہ رہنا ہے، جس خدا وحدہ لا شریک نے توانو دے مینوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر واضح ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن یہ او قرآن واحد کتاب ہے جڑا کلام خدا دا ہے اور بولن والی زبان مصطفیٰ دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہ فان، فرمایا تے ہر چیز میں فنا ہے، کسے باقی نہیں رہنا، ہر چیز نے مٹ جانا ہے۔ وہ مضبوط تو مضبوط پہاڑ بھی کیوں نہ ہوئن، مضبوط تو مضبوط قلعے کیوں نہ ہوئن، مضبوط تو مضبوط فرمایا کوٹھیاں دے بلڈنگ دے فلیٹاں بھی کیوں نہ ہوئن، فرمایا ہر چیز نو مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، باقی رہن والی کوئی ذات ہے وہ خدا وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ تسی خود ایک گل آپ بھی کردے ہو کہ تیری ذات کا جلوہ سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ میرے حباب یہ سال ثواب و دعا دی محفل پاک ہے، او بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، عورت ہوئے یا بندہ ہوئے، مرد ہوئے، ماں باپ ہوئے، اولاد ہوئے، جیدے پچھے کچھ سال 6 مہینے بعد ساتا عقیہ 40واں 1.25 مہینہ کل خانی تریجے دی دعا دے ہاتھ چچنے نو بڑا سب تو بڑا خوش نصیب بندہ ہی وہ بندہ ہے۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ اپنے ماں باپ، والدین، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے اہل خانہ واسطے کچھ کل کلمہ خیرات صدقہ کر کے دعا منگ دے رب دی بارگاہ دے اندر، اور تحفہ ثواب خدا پیش کر دے، مرنا لجی اصال ثواب کر دے، اس وقت جبریل امین وہ تحفہ ایک نورانی خال دے اندر لے کے نا اس مرنا لجی کرانے والے پاسے کھڑے ہو کے آدن بھئی بندہ مومن اٹھ، تیرے پیچھے بھیجنا نے ثواب بھیجے دے، تحفہ قبول فرمایا۔ بے شک وہ تحفہ قبول کر کے نا او دا چہرہ مسرت تے فرت تے نال خوش ہوویں، خوبصورت ہوویں، چہرہ کھلکھلا اٹھ دے، آس پاس والے مردے انہاں نے روحاں او دے کولوں مخاطب ہو کے سوال کر کے پوچھ دین کہ یار پہلے تے مرجایا بیٹھا میں تے ہن کھل پیے، چہرہ تیرا مسرت تے فرت تے نال خوشبو نال لہرا اٹھے، چہرے تے خوشی آ گئی ہے، او دی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ جڑا جواب دیندے نا وہ آدھے بے میرے پچھو اصال ثواب کیتے نے، میری آل اولاد خاندان جانے انہاں مڑ تحفہ بھیجا ہے کہ اس تحفے دی وجہ دے نال فرمایا مینوں خوشی محسوس ہوئی ہے، میں ایک گل جان گیا کہ پیچھے رہن والے کوئی بھوری اولاد نہ آئی بلکہ نیک صالح اولاد آئی، قرآن بھی پڑھتی رہی ہے، درود دے صدقہ خیرات بھی کرتی رہی ہے۔ سنگت، دعا سلام، رشتہ داری، خاندان، ایک قبیلے ہمیشہ ختم ہو وینے، وفا ایدا نانی دنیا دے وچ کینو کروڑ چ دے او دا وفا ہے، کینو پلاٹ لے دے او دا بندے دن بڑی وفا ہے، کینو اچھا کاروبار کرا دو بندے دن بڑی وفا کیتی تھی، کہیں چنگا رشتہ کرا چھوڑو بندے دن یار چنگا بندہ ہے میرا، چنگی آل اولاد دا رشتہ کرا گے، میری آل اولاد دی نوکری لوا گے، بڑی میرے نال وفا کیتی تو، مگر خدا دی قسم ہے کہ دنیا یا وفاواں جنہاں دا اتھے ختم ہو جاسن، مٹ جاسن، فنا ہو جاسن، وفا اصل او ہے کہ بعد مرن دو بعد بھی جڑا دعا دے کہیں دوست واسطے ہاتھ چاہے وہ قبر چبائے کو دے واسطے دعا کر دے، فرمایا وہ قبر چبائے کو دے واسطے دعا کر دے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ کی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت حدیث فرمائی، یہ محدث بڑے کمال کریں دے، فرمایا کہ جدو بندے دا قبر وچ بندہ ویندے تے 3 سوال ہوندے نے، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرمایا کہ جداں سوالاں دے جواب بندہ پاس کر ویندے تے مڑ جنت تے چلا ویندے،
جنت تے چلا گیا تے پچھو دے ثواب جاندا رہیا، خیرات بھی تے صدقہ بھی تے کل کلمہ بھی تے ساتہ بھی تے 40ویں دا ثواب بھی، او دی روح نو ثواب سارے دوستاں پڑھ کے مولویاں نے عالماں نے قرآن پڑھیا، نعت خوانی ہوئی، تقریر ہوئی، تسا کل کلمہ درود شریف سبحان اللہ دا ثواب، کلمہ خیرات دا ثواب او دی روح نو پہنچیا، فرمایا او بندے دے موڑ اللہ تعالی جنت دے درجے بلند جا کریں گے۔ بندہ ایک پولیس عام سپاہی لگا کھڑے، کانسٹیبل لگا کھڑے، جا اچانک وہ دی ترقی ہو ونجے، وہ بندہ کیڑا خوش ہو ویندے کہ میری ترقی ہو گئی ہے۔ فرمایا موڑ اس بندے دی جدو ایک گل ہوندی ہے نا ترقی ہوندی ہے، موڑ ثواب پہنچا سال بعد، موڑ بندہ ڈی ایس پی لگ گیا ہے، ایس ایچ او لگ گیا، اتنے ڈی پی او لگ گیا، ایویں ترقیاں جدو ہوندیاں گیاں نا تے عام انہاں پوچھیا نہ کہ یار پہلے تے مڑ جنت تے 90 درجے چاویں ہن ترقیاں اتنے پیا وے نے، وجہ کی ہے؟ اس آخیا نیک اولاد چھوڑ گیا جڑی ہر سال قرآن بھی پڑھ کے ثواب پہنچاندی ہے، صدقہ و خیرات کر کے بھی ثواب پہنچاندی ہے، فرمایا اور فرمایا کہ میری روح نو ثواب سالے ثواب کرتے نے، میں پہلے تو نیک ہم دے جنت دے وچ ہم ہن انہاں دے قرآن پڑھن نال ثواب پہنچدا ہے، رب جنت وچ میرے درجے بلند کیتی ویندا ہے، فرمایا میرے حباب اہل سنت کا ایسا عظیم اور خوبصورت مسلک مذہب مشرب ہے کہ کہیں کو ضروری نہیں تسا ادھار چاہ کے دے گا پکاؤ، ضروری کہہ نہیں بے تسا بڑا انتظام کرو، ضروری کہہ نہیں بیادری کو نکھال کے انتظام کرو بھی اسا اصال ثواب کریں دے پہ ہیں۔ ایڈا سونا مسلک تے خدا دی قسم ہے کئی بے مذہب والے دا ہے کہنا جڑا اللہ نے اہل سنت کو ادا کیتے بھائی سارے کوئی شے بھی کوئی نہیں نا، کوئی شے بھی کوئی نہیں، تے تسا روزانہ روٹی دا کھاندے وے نا، سویرے بھی مڑ روٹی کھاندے ہو، شام کو بھی روٹی کھاندے ہو، فرمایا جیڑی شے اگو آ ونجے بجائے جلدی کھاون دے ہاتھ دھوتیا ہو، سنت طریقہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقہ ہاتھ پانی نال دھوتیا ہو، فرمایا بسم اللہ شریف چا پڑھو، 3 دفعہ قل شریف چا پڑھو، 1 دفعہ الحمد شریف چا پڑھو، اول آخر درود شریف دیوے دی، فرمایا ایندا ہاتھ چا چاہو مولا جیڑا کوئی ساکو آندے تو جان نے ہیں تے ان پڑھ جے، پر جیڑا پڑھی بیٹھے ایندا ثواب اپنے ماں باپ نو، اپنے اہل خانہ نو، داد کے نان کے دادکیاں نو سارے دی ثواب روح کو پہنچائی بیٹھے ہیں، مالکہ تو چا قبول چا فرما، رب کعبہ دی قسم ہے اللہ کریم کہ بندے دی شکل صورت نہیں، اللہ تعالی بندے دی نیت پورے دے فرمائے، جیڑے خلوص اخلاص محبت کے نال، ضروری نہیں بے بندے دا گوشت پکا ہونا ضروری ہے، بٹیرے پکے ہونے ضروری ہیں، ضروری نہیں بندے دا بڑا چھوٹا گوشت ہوئے، بکرے دا ہوئے، اوے گھارے چ دال چٹنی وصل جیڑی شے پکی ہے قرآن تے ہاتھ تو چچا، رب شکل جیڑا شکل دیکھیا تے ول کالے بلال کو نہ دیکھیا، ابو جہل سردار تھی کہ دو زاکت پیا ویندے، اوے او کالا بلال حبشی غلام تھی کہ کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان کھڑا پڑھ دے، فرمایا اللہ تعالی شکل و صورت نہیں دیکھتا، چیزاں پکیا ہویا نہیں دیتا، اللہ تعالی کیا دے دے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ فرمائے دے قربانی دے جانور دا 1 کروڑ روپیہ بھر کے آوے، 5 لاکھ بھر کے آوے، 6 لاکھ بھر کے آوے، وہ گوشت تساں کھاتی بیٹھے ہوئے خون نالن پیا میں دے رب کو کیا پہنچے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرمیندے نہ توالا گوشت میرے تک پہنچ دے نہ توالا خون میرے تک پہنچ دے، مالک پہنچ جا کیا ہے ولا ینالہ التقوی، اللہ فرمیندے توالا تقوی، توالا پیسہ حلال دا ہے، قربانی جو کیتی ہے پیسہ حلال رزق حلال دا ہے، محنت مزدوری دا ہے، وقت اون دے وچوں چلے وے ٹائم کڈے وے جانور خرید کے گھنا وے، فرمایا ول کوشش کیتی ہے بے کو سنت کے مطابق ذبح کروں، فرمایا میں الگوشت تساں کھا دے، گوشت فرمایا تساں کھا دے تے خون نالیاں وچ گئے، میں رب تواڈی نیت دیکھ کے اون دے خون دا قطرہ پہلا زمین تے نہیں آیا، میں رب تواڈے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما چلوں، قیامت علی دیوار نا کہ ہن تساں کہنا بھئی کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے، وقت مڑ موبائلاں دا دور ہے، اور ول بندے اگاں کو ڈھیر پڑھ لکھ گئے، پہلے جٹ بندے ان پڑھ ہوندے ہیں تے مسجد تے نالو جو لنگے نا تے وہ اکھی نوٹ کے تے مسجد نالو ہاتھ بادھ کے لنگدے ہیں، اور شکر ہے الحمدللہ پہ بندے مسجد تے وچوں چوری کر گئے ہیں،
اور ایڈی مہربانی بھئی ایمان دے دے پکے ہوئے ودیاں بے مسجد دے وچ پکے لئی وینے ہیں جتیاں نماز پڑھن ونجو تے جتیاں چاہی وینے ہیں صفائی چاہی وینے ہیں بے بھی 4-5 جڑے کوئی عیب ہون بندہ دے کوئی ایک بندے کو 6 سالاں کو نماز پڑھدا کرے تے ایک تو جمعہ دی وار ہے اصل یہی آیا میں کہ صدقے تیری نماز صدقے تیری نماز کوئی بھلا مسجد وچ آپے ویندے مسجد دے دسے میں کوئی آپے کیا ہوئے اس آپے آئے بیٹھے ہوئے آپے نہیں ہوئے رب تعالیٰ کھلائے ہوئے عقیدہ اتنا مضبوط رکھو خدا رب دی ذات تے اتنا عقیدہ رکھو اے جڑا پانی اسا پینے ہیں ترہ لگی بیٹھی ہوئے پانی بدے دی ترہ لیں دے رب نہ لاوے دے ترہ نہیں لاندی روٹی کھانے ٹکر بھوک لگی بیٹھی ہے ٹکر کھانے پہ بھوک لائے ہوئے سی بندے دا ایک دو روٹے نال کئی آدھے راج وینے دے کئی دا کہیں دے حق مار کے مربے کھا دی ودن دے آج تک نہیں رجے انہاں دی بھوک کیوں نہیں لگتی اوے انہاں دی طرح کیوں نہیں پہلاندی لہذا رب دی ذات تے اس طرح مضبوط کامل یقین اکمل رکھ کہ کہیں دے حق کھاون نال رب نہ بھوک لہیں دے نہ ترہ لہیں دے پانی پی دے پہ ہیں ایک توسل ہے ایک وسیلہ ہے رب دی ایک نعمت ہے ایک پانی ساری طرح رب نہ لاوے دا پانی نہیں لہیں دا روٹی رب ایک نعمت پیدا کیتی ہے ساری جسم دے غذا واسطے پیدا کیتی ہے فرمایا روٹی بندے دی بھوک نہیں لہیں دی جے رب بھوک نہ لاوے فرمایا میں عرض کیا کرے نا ہم بھئی قیامت علی بیمار یہ چھوٹیاں چھوٹیاں جڑا محفل ہیں جو چھوٹیاں چھوٹیاں نیک ہیں نا کہ بلا استادی بیٹھے دے فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا بھئی قیامت علی بار چھوٹیاں چھوٹیاں جڑا برایاں اسا کر وینے ہیں کہیں تا دل ڈفا گیو سے کہیں کو تکلیف زبان نہ دے گیو سے کہیں کو ہاتھ نہ دے گیو سے کہیں کو دل کدورت رکھ گیو سے بھئی فلانا گندا بندہ ہے فلانا اے بندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سارے کو سونا دل او ہے جندا دل کہیں دے بارے بغض نہ رکھیندا ہوے اچھا ایتھے بندے کوئی گناہ کریں دے ودن تے ہو آکھن کہنا سمجھے سن کہنا بلکہ آکھن اے گناہگار دل وچ پہلے بغض رکھی ودے بابا بلے شاہ فرمائے لوگ کی متی دیون بلے نو جا باؤ وچ مسیتاں کچھ نہیں لبدا یہ دلو نماز نہ نہیں تھی باہر ہوں پاک کوئی کیے بندا یہ اندروں نہ گئی پلی تھی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا گھوٹ پتہ کیا دے آدھے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے صحیح کیویں کول ہے فرمایا لوگ نماز پڑھ دن منہ کعبے والے پاسے دے اللہ اکبر فرمایا میں او فریداں فرمایا جدہ منہ کعبے والے پاسے کرے نا کعبے والا پہلے دیدار کرویں دے فرمایا کعبے والا پہلے دیدار کرویں دے لہذا اس معاشرے دے وچ اس دنیا دے وچ کہیں کو حقیر مت سمجھو کہیں کو برا مت سمجھو نبی پاک علیہ السلام فرمائے دل اوہ چنگا ہے یہ دل دے وچ کہیں دے بارے کدورت کہیں بغض کہیں حسد کہیں کینہ کہیں فرمایا دل اوہ چنگا ہے جڑا ہر کہیں واسطے چنگا ہے میرے مصطفیٰ فرمائے میری امت کا بہترین بندہ کون ہے اچھا بندہ کون ہے خیر الناس ومن ينفع الناس حضور فرمائے میری امت کا بہترین بندہ وہ ہے جڑی میری امت واسطے خیر خواہ کر دے فرمایا ہر معاملے دے اندر خیر خواہی دا پہلو کریں دے وہ معاملہ رشتہ داراں دا ہوئے وہ رشتے وہ معاملہ آل اولاد دا ہوئے وہ معاملہ گھر والی دا ہوئے وہ معاملہ خاندان نان کے دادیاں دا ہوئے چاہے وسیب علاقے دا ہوئے چاہے کافر ہی کیوں نہیں نا او دے نال کوشش کرو خیر خواہی دا معاملہ کرو بعض بندے دے طبیعت مزاج مختلف ہیں او باہر بہوں چنگے سونے رشتہ داراں نال بھی بڑی اچھی ہیلو ہے دوستاں نال بھی سونی ہیلو ہے بیادری نال بھی چنگی ہیلو ہے ہر جڑے آمنے تھانے دار بنیا ڈی ایس پی ایس ایچ بنیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جندا ایمان دیکھنا ہوئے نا کو پہلے گھر وچ دیکھو گھر دے معاملے دے اندر بندہ کیویں اپنی اولاد دے بارے کیویں اپنی بیوی نال کیا حسن سلوک کریں دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلا جڑا نکاح مبارک فرمایا ہے سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا دی ماں دے نال سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال پہلا نکاح حضور نے فرمایا تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس وقت عمر مبارک چھوٹی ہے 25 سال عمر ہے تے انہاں دی عمر 40 سال دے قریب ہے میرے کریم آقا اسلام نے اس بیوہ عورت نال نکاح کر کے دسیا کہ حضور فرمایا بیوہ نال نکاح کرنا بھی ثواب ہے تے بیوہ کو آسرا دینا بھی ثواب ہے میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا کہیں بیوہ دی خیر خی کریں دے کل قیامت علی دیوال میں محمد جنت وچ کو کارنا دا پراٹ لے کے دیکھا جنت دا فرمایا حضور اسلام نے جس وقت نکاح فرمایا نا وہ خدیجہ الکبریٰ مکے دی سردار عورت جن دے نال مکے دیاں عورتاں بولن واسطے بھی ترسدیاں کہ کدے سانو کو 2 منٹ بولن دا ٹائم دے دیا تے بڑے بڑے رئیساں نے نکاح دے پیغام بھیجے انہیں سارے نو رد کیتا تے میرے پاک محمد کو قبول فرما کے نکاح کیا جدوں نکاح ہو گیا نا تے صدقے جاواں او سیدہ خدیجہ تو انہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا جتنا کچھ میری مال جائیداد اٹھ گھوڑے زمیناں مربے کھجیاں دے باغ نے کملی والیا تواڈے قدماں دے قربان نے فرمایا اج دا عورتاں آدن سارے پیکیاں وچ تھاں چاہیں ایک بھی بانڈے کو ہاتھ نہ لاویں علیحدہ علیحدہ گھر کیونکہ سارے گھر وچ اسلامی طرز تعلیم نہیں ساڈے بہنی برا بندے دے بہنی برا آویں عورتاں سر کو پٹی بات کی سارا بلڈ بڑھائی ہو گئی تے او دے اپنے بہنی برا آویں تے ہر شے آونا شروع ہو وندی گھر دے وچ میرے دوستو یہ کدا ہی نہیں ہو سکدا تو کو آ کہ ساڈے بہنی برا میں کو دے انہاں کو مار دے اپنا برا بھی لایا پھر اساں تو کی مرے نہیں پتہ چل جاسی تو اپنے براواں نو مار اپنے براواں نو مرے تو اپنے بہن نال تعلق ختم کر اپنے بہن تعلق ختم کرے تاکہ تیرے دل دے بھی پتہ پتھر رکھے پتہ چلے بہنی برا ہمیشہ او بہنی برائن نہ ماں باپ دوبارہ آندے نہ بہنی برا دوبارہ جمدے نے بہنی برا دا تعلق واسطہ محبت ایسی محبت ہے خدا دی قسم ہے میرے پاک نبی نے فرمایا بہنی برا دا او تعلق ہے میرے محمد دی بارگاہ سکی بہن نہیں مترائی بہن ہے میرے کریم آقا اٹھ کے اپنی بہن دا استقبال بھی کیتا تے حضور نے صحابہ نال مشورہ بھی نہیں کیتا فرمایا مانگ میری بہن محمد دی بارگاہ تو کام کیا کی منگدی ہے او سکے سونا نبی قیدی چھڑاونیاں فرمایا پیغام بھیجیا محمد قیدی بھی چھوڑ دے تحفے وچ تیری بارگاہ دے اندر پیش کریا فرمایا میرے کریم آقا دے غلامو تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی زندگی ساری گزری تے سارا مال اس نا حضور دے قدماں تو قربان کیتا جس وقت حضور دے قدماں تو مال قربان ہویا میرے کملی والے نے اس مال دے وچوں دین دے اوتے خرچ فرمایا قرآن دے خرچ فرمایا اسلام دے اوتے خرچ فرمایا او میرے احباب میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر عورت رہی ہے جس وقت آخری وصال دا وقت آیا ہے آنکھ دی کی یہ کہندی ہے سونے نبی میں ساری زندگی تواڈے قدماں تو قربان ہوئی ہاں کملی والے اپنا مال بھی تواڈے قدماں تو قربان کیتا ہے جان بھی تواڈے قدماں تو قربان کیتی ہے وقت اخیر آ گیا ہے کملی والے میں کچھ نہیں منگدی ایو منگنی ہاں کہ مینوں اپنی چادر مبارک عطا فرماؤ میں او دا کفن بناواں گے اور رب کعبہ دی قسم ہے جو پیغام میرے محمد دی بارگاہ دے اندر پہنچا ہے میرا پاک نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے کہندا ہے کہ اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ آج تو محمد کو چادر منگی ہے تیرے اتنے میرے اتنے احسان دین دے اتنے اتنے احسان آج محمد کو فرمایا کلیجہ منگدی دا محمد اپنا کلیجہ کٹ کے فرمایا تلی دے رکھتے تیری خدمت کے اندر پیش کر فرماوے یہ گھر والی دے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ گھر والی او گھر والی یہ بندے دا ایمان ہے خالی انسانی خواہشات واسطے نہیں نفسانی خواہشات عورت نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرا ایمان ہے تیرے ایمان نو بچاون والی ہے فرمایا حضور نے فرمایا عورتاں دے معاملے دے اندر نرم دلی اختیار کرو کیونکہ ایک ٹیڑھی پسلی تو پیدا ہوئے نے آدم دی کھبی پسلی تو پیدا ہوئے نے فرمایا ایک کدے سیدھا کرو گے ٹوٹ سکتی ہے پر سیدھا نہیں ہو سکتی انہوں حکمت عملی نال سمجھا کے فرمایا
اگر اپنی جتی دا پانی بھی پلا دو گے تو پی جائے گی فرمایا عورتاں دے معاملے کے اندر حضور نے فرمایا نرم دلی نال پیش آؤ اور حضور فرمایا جیڑا بندہ عورتاں دی غلطیاں گھر والی دی غلطی کو درگزر کریں دے رب قیامت وال دن دے گناہوں نو معاف فرما چھوڑ دے فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی نو فرمایا اے ختیجہ تیرے دین دے اسلام دے اتنے احسانات نے فرمایا آج اگر محمد کو کلیجہ منگ دی تو محمد اپنا کلیجہ کٹ کے فرمایا تیری خدمت کے اندر پیش کر دے بیا فرمایا اے چادر میں محمد تینوں دیندا پیاں تو اس بندے کے کی آکھیا اس آکھیا سونا نبی قربت تواڈی وچ رہیاں مائیت و رفاقت تواڈی وچ رہیاں گھر بھی تواڈے وچ رہیاں تے میرے وطن دے وچ سیدہ فاطمہ الزہرا جیسیاں نیک پاکیزہ طیب و طاہر و مطہر فرمایا بچیاں پیدا ہوئے نے تے فرمایا مینوں اپنی نمازاں دے اتنا مان کوئی نہیں سجداں دے اتنا مان کوئی نہیں تے کملی والیا جڑی تسی چادر مینوں عطا پہ کر دیو نا ایدا میں کفن بناونا تے جدن قبر دے وچ نکیراں کے سوال کرنے میں انہاں کو آکھنے میرے پلے ہور کچھ نہیں محمد دی چادر لے کے آئیاں فرمایا محفوظ ہے اجے تائیں قیامت دا فیصلہ محفوظ ہے اجے تائیں قیامت دا فیصلہ خبرے کی ہونا ہے قدرت دا فیصلہ خبرے کی ہونا ہے قدرت دا فیصلہ کعبے نو چم کے جنتی خود نو نہ کہلویں کعبے نو چم کے جنتی خود نو نہ کہلویں ہونا اے بوہے یار دے جنت دا فیصلہ ہونا یہ بوہے یار دے جنت دا فیصلہ محفوظ ہے اجے نہیں قیامت دا فیصلہ میرے احباب یہ سارے فیصلے خبراں میں سن کے یہ سمجھی وتے ہیں شاید ایویں دنیا جہان دا دکھ ہے شاید ایویں گزر بننا ہے قیامت الدن اس دن ایک کام جو ہونا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی کہ جس دن پتر اپنے پیو کولو تے پیو اپنے پتر کولو پیا دوڑدا سی مت میرے کولو میری کوئی ایک لیکی نہ منگ لاوے تے دھی ماں کولو تے ماں دھی کولو پئی دور ہوندی سی وہ اکسی کہ میں تیری دھی ہاں تو میری ماں ہے تو اکسی میں نہیں جانتی کہ آج سوا نیزے دے سورج ہے تے تانبے دی زمین ہے تے خدا دا عدل دے انصاف دے میزان دے خدا دا قہر اج بڑے جوش تے ہے میرے احباب آتے کملہ کا بھی پتہ چل جانا ہے تے اس دن بندے دی زندگی دی مووی بھی چل جانی ہے لہذا سانو یہ چاہیے کہ اساں زندگی جڑی گزاری ہے نا کہ زندگی نو سونا کر کے گزاری مریے جو صحیح ہے دنیا تو جاویے جو صحیح نا بندے مڑ اے نہ کھن کے کوئی بلا ساڈے مغرورت بندے نہ رویں خدا دی قسم گلیاں دے ککھ روندے ہوویں پتہ چل جاوے کہ دنیا تو کوئی بندہ نہیں کیا بلکہ خدا دا مقبول